गुज़रे ज़माने की यादें, पाकिस्तान के लोग और उनकी कहानियाँ। कभी आपने सोचा कि गुज़रे ज़माने की बातें, वो यादें, वो किस्से और वो मंज़र कैसे हमारे दिल को छू जाते हैं। माजी की वो सुनहरी यादें जिन्हें वक्त की धूल ने छुपा दिया है, आज हम इन्हें आपके सामने दोबारा जिंदा करेंगे। ये कहानी है इन लम्हों की जो गुजर गए लेकिन हमारे दिलों में हमेशा के लिए कैद हो गए। ये स्क्रिप्ट एक सफ़र है इन लम्हात का जो 1930 से लेकर 2005 तक फैला हुआ है, जिसमें हम गुजरे हुए वक्त के हर पहलू को छुएंगे, जिसमें मैं आपको फुटेजेस की सूरत में डेटा दिखाऊंगा जो मेरे ख्याल में 1930 से लेकर 2005 तक का है। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आएगा और सुकून मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बचपन के सुनहरे दिन। एक वक्त था जब बच्चे गलियों में खेला करते थे। गेंद और बल्ला, गुल्ली डंडा और चोर सिपाही जैसे खेल आम थे। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी। खेतों के किनारे बैठकर आम के झुंडों के नीचे छुपने का मज़ा या नहरों में डुबकियां लगाने की खुशी, ये सब यादें आज के बच्चों के लिए शायद एक कहानी बन चुकी हैं। सर्दियों की रातों में चूल्हे के पास बैठकर मकई के दाने भूनने की खुशबू आज भी जहन में आती है। वो दिन जब कच्ची ज़मीन पर लेटकर सितारों की गिनती की जाती थी या बरसात के दिनों में कागज़ की कश्तियाँ बही जाती थी। गाँव के मेले और सकाफत। गाँव के वो मेले जहाँ हर तरफ रौनक होती थी। बैलों की दौड़ में शरीक होना या पतंगबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेना, ये सब लम्हे आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। खाने पीने के ढाबों से उठती खुशबू, हुनरमंदों के हाथों से बनी चीज़ें और झूले झूलने का लुत्फ एक अलग ही दुनिया का हिस्सा था। औरतें चूड़ियाँ खरीदने जाती थीं और मर्द देसी घी या हल चलाने के आलात के सौदे करते थे। गांव के बुजुर्गों का मेलों में एक ख़ास मकाम होता था जहां वो अपनी दानाई से नौजवानों को मुतासिर करते थे। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें हम कभी भी भुला नहीं सकते। और दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और डेटा को जमा करने में काफ़ी वक्त, तो प्लीज़ इसे संभाल कर रखना और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। बराए कर मेरे इस चैनल क्लोज डॉक्यूमेंट्री को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मज़ीद पुरानी तफसीलात से महरूम ना रह सकें और बेल आइकन भी दबा दें। घरों का माहौल। घरों में सहन के बीचों बीच चूल्हा जलता था। दिन के वक्त औरतें चरखे पर काटती थीं और शाम के वक्त कहानियों का दौर चलता था। बुजुर्गों के इर्द गिर्द बच्चों का हजूम और उनके किस्से सुनकर सब हैरान रह जाते। पुराने वक्तों में बर्तन मिट्टी के और कपड़े हाथ से बुने हुए होते थे। लोग अपनी ज़िंदगी को सादगी से जीते थे और हर चीज़ में एक अपनायत का एहसास होता था। पुरानी मोहब्बतें। मोहब्बत के वो अंदाज जो आजकल के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ख़त लिखने का रिवाज जहाँ हर लफ्ज़ में जज्बात की गहराई छुपी होती थी। वो दिन जब एक ख़त के इंतज़ार में घंटों बैठा जाता था और डाकिया एक मसीहा की तरह लगता था। मोहब्बतें खालिस थीं, जज्बात सच्चे थे और हर ताल्लुक़ में एक इखलास नज़र आता था। आज के दौर के मुकाबले में उस वक्त की मोहब्बतें शायद ज़्यादा पायदार और मायने खेज़ थीं। गुज़रे ज़माने के लोग, वो लोग जो कम वसाइल के बावजूद खुश रहना जानते थे। बुजुर्गों की बातें सुनकर ऐसा लगता कि इनके पास हर मसले का हल था। इनकी कुर्बानियाँ, इनके ख्वाब और इनके जज्बात और इनके तजर्बात आज भी हमारे लिए एक सबक हैं। महल्ले के बुजुर्ग एक ख़ानदान की तरह सबकी रहनुमाई करते थे और बच्चों की तरबियत में सबका किरदार होता था। इनका तर्ज ज़िंदगी सादा था लेकिन इनके दिल वसी थे। वो पुरानी इमारतें और रास्ते, वो स्कूल जिनकी दीवारें मिट्टी की होती थीं और जहां तख्ती पर लिखना सिखाया जाता था, वो कच्चे रास्ते जिन पर पैदल चलना रोज़ का मामूल था। गांव के बाजार, मिट्टी के घरों की खुशबू और वो गलियां जहां हर चेहरा जाना पहचाना लगता था। महल्ले की मसाजिद जहां आज़ान की आवाज़ दिलों को सुकून देती थी और शाम के वक्त चाय की महफिलें जिनमें दुनिया जहां के मौज़ूआत पर बात होती थी।
جب پہلی بار ریڈیو آیا تو لوگ گھنٹوں بیٹھ کر خبریں سنتے تھے۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا دور اور ان فلموں کے گانے جنہیں آج بھی سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ٹیلی فون کے وہ دن جب پوری گلی میں صرف ایک ہی فون ہوتا تھا اور کال کے دوران سب کی نظریں فون کے ارد گرد ہوتی تھیں۔ پرانی یادیں جیسے جیسے وقت بدلا وہ چیزیں غائب ہوتی گئیں جو ایک وقت میں ہماری زندگی کا حصہ تھیں۔ پرانی تصویریں، خاندانی البمز اور وہ یادگار خطوط آج بھی ہمیں ماضی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ یادیں ایک خزانہ ہیں اور انہیں سنبھال کر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ویڈیو ایک کوشش ہے ان یادوں کو زندہ رکھنے کی تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ان لمحوں کی قدر کر سکیں۔ گزرے وقت کی رونقیں، بازاروں کی چہل پہل، وہ لوگ جو صبح سویرے دودھ بیچنے آتے تھے اور ہاکر کی آوازیں جو اخبار بیچتے تھے، گاؤں کی دکانوں پر مٹی کی خوشبو کے ساتھ گرم چائے پینے کی محفلیں، چھوٹے شہروں کے میلوں میں چھوٹے سٹالز جن پر لوگ اپنے ہنر کے نمونے دکھاتے تھے۔ ہر طرف زندگی کی رونق اور ہر چہرے پر مسکراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ موسیقی اور آرٹ کا اثر، پرانے گانے اور شاعری لوگوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ غزلیں اور لوک گیت آج بھی پرانی نسل کی یادوں میں بسی ہیں۔ آرٹ کا شوق رکھنے والے لوگ ہاتھ سے بنی پینٹنگز اور روایتی نقش و نگار کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ موسیقی کی محفلیں جن میں طبلہ اور ستار کی آوازیں گونجتی تھیں، ایک خوابناک ماحول پیدا کرتی تھیں۔ کھیلوں کے میدان، کرکٹ کے میچز جنہیں دیکھنے کے لیے پورا محلہ اکٹھا ہوتا تھا، کچی زمین پر کھیلا جانے والا ہاکی کا کھیل، گلی ڈنڈا اور کبڈی جیسے کھیل لوگوں کی زندگی کا حصہ تھے۔ کھیلوں کے میدان اور بچوں اور نوجوانوں کے لیے نہ صرف تفریح کا ذریعہ تھے بلکہ ان کی جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند تھے۔ مشترکہ خاندان کا تصور جہاں ہر خوشی اور غم کو مل کر بانٹا جاتا تھا۔ گھروں میں بزرگوں کی رہنمائی ایک اہم جزو تھی۔ خاندان کے ہر فرد کا ایک خاص کردار ہوتا تھا اور ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ برسات کے دنوں میں پکوان، سردیوں میں سویٹرز بننا اور بہار کے آمد پر باغوں کی رونق آج بھی یاد آتی ہے۔ عید، دیوالی اور بسنت جیسے تہواروں پر پورا محلہ خوشیوں سے جھوم اٹھتا تھا۔ بچوں کے لیے یہ تہوار خاص طور پر یادگار ہوتے تھے جہاں وہ اپنی پسندیدہ چیزیں خریدتے تھے اور تہوار کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ کھانوں کی خوشبو، دیسی کھانے، وہ مٹھائیاں جو گھر میں بنتی تھی اور ہر تہوار پر خصوصی پکوان ماضی کا اہم حصہ تھے۔ دسترخوان پر سب کا اکٹھا ہونا اور روایتی کھانوں کا کھانا ایک خوبصورت روایت تھی۔ آج بھی ان کھانوں کی خوشبو پرانے وقت کی یاد دلاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمارے معاشرتی اور ثقافتی ورثے میں اہم کردار ادا کیا، ان کی زندگی کی کہانیاں اور ان کی قربانیاں آج بھی ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہیں۔ ان کی خدمات اور ان کے تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے مشکلات کا سامنا کیا جائے اور کامیابی حاصل کی جائے۔ وہ ہنر جو گزرے وقتوں میں لوگوں کی زندگی کا حصہ تھے، ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے، مٹی کے برتن اور لکڑی کی کاریگری کے نمونے ایک خاص اہمیت رکھتے تھے۔ ہر چیز میں محنت اور محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ ان دستکاریوں کے ذریعے لوگ اپنی ثقافت اور روایت کو زندہ رکھتے تھے۔ پرانا لباس اور فیشن، وہ دن جب لوگ سادگی اور وقار کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے۔ عورتیں ہینڈ لوم کی کپڑے پہنتی تھیں اور مرد شیروانی اور اچرک جیسے لباس استعمال کرتے تھے۔ ہر تہوار پر نئے کپڑوں کی تیاری اور فیشن کا اپنانا ایک انداز ہوتا تھا۔ یہ لباس نہ صرف لوگوں کی ثقافت کا حصہ تھے بلکہ ان کے جذبوں اور احساسات کا بھی عکاسی تھے۔ روایتی کھانوں کا ذائقہ، گزرے وقتوں میں کھانوں کا ذائقہ اور مہک آج کے کھانوں سے بالکل مختلف تھی۔ دیسی گھی میں بنے پکوان اور مٹی کے چولہوں پر پکی روٹیاں لوگوں کی زندگی کا حصہ تھیں۔ ہر تہوار پر بننے والے خاص پکوان اور ہر علاقے کے مخصوص کھانوں کا ذائقہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ پرانی یادگاریں، وہ مقامات جو آج بھی گزرے وقتوں کی یاد دلاتے ہیں۔
قدیمی قلعے، مساجد اور پرانے محلے کی گلیاں جہاں ہر عمارت ایک کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ یادگاریں نہ صرف ہمارے ماضی کی عکاسی ہیں بلکہ ہمیں ہماری جڑوں سے بھی جوڑتی ہیں۔ محبت کی کہانیاں، وہ کہانیاں جو ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہیں، عشق کیا قصے، داستانیں اور لوک کہانیاں جو آج صدیوں سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی آ رہی ہیں۔ محبت کی یہ کہانیاں نہ صرف ہمارے کلچر کا حصہ ہیں بلکہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ محبت کا حقیقی معنی کیا ہے۔ تو دوستو، اب میں آپ کو کچھ فوٹیجز دکھلاؤں گا۔ مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ گزرے وقتوں کی کہانیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ سادگی اور محبت میں کس طرح کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کی باتیں، ان کے تجربات اور ان کی نصیحتیں آج بھی ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان یادوں کو زندہ رکھیں اور اپنی نسلوں کو ان کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کلوز ڈاکومنٹری کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تاکہ ہم مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز بنا سکیں جو آپ کی یادوں کو تازہ کر سکیں۔ تو دوستوں، آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ اب مجھے اگلی ویڈیو کس موضوع اور کس ٹاپک کے اوپر بنانی چاہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔